الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم کسی کا کوئی عیب دیکھیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، وہ کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کا کوئی عیب اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے تو اس کو پورے محلے میں اس کی تشہیر کرتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے اسلام لانے والی جماعت، زبانی اسلام لانے والی جماعت جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں پہنچا تھا، کہ وہ ابھی کامل مومن نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا کہ مسلمانوں کے عیب نہ ڈھونڈو، مسلمانوں کو تنگ نہ کرو اور ان کو عار نہ دلاؤ، اور مسلمانوں کو جو عیب ہوتے ہیں ان کو نہ ڈھونڈو، نہ تلاش کرو۔ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کے اپنے بھائی کا عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا عیب ڈھونڈتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ عیب ڈھونڈے گا اس کو رسوا و ذلیل کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، کبھی باہر بھی نہ نکلے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا و ذلیل کر دے گا جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2032، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5044۔ ناظرین و سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو کبھی آر نہ دلائے۔ آر کیا؟ اگر فرض کرے کوئی ہمارا بھائی کہ جس نے کبھی کوئی غلطی کی ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیا ہوا ہے۔ پھر ہم جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کسی کے سامنے اس کو فلاں اس کام کا ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو عار مت دلاؤ، انہیں تنگ کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ملے، اگر ہمیں مل جائے تو ہم جب تک کوئی سینکڑوں لوگوں کی اس کا جو عیب بتانا دے ہمیں اطمینان نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا عیب مت ڈھونڈو۔ اگر فرض کرے اگر کوئی عیب مل جائے تو اس پر پردہ پوشی کرنی چاہیے، جیسا کہ دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم آپس میں تم اپنے بھائیوں کے لیے ایک آئینہ ہے، تم آپس میں ایک آئینہ ہو۔ اگر تم میں سے کسی کا کوئی عیب دیکھے، تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھے تو اس کو یعنی کہ بتا دینا چاہیے، اس کو اطلاع کے ذریعے تنہائی میں اس کو بتا دے کہ آپ میں یہ عیب ہے، تاکہ وہ اس کی درستگی کر لے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1929۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی بھائی کا عیب مل جائے تو ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں فلاں اس میں یہ عیب ہے۔ دوسری روایت جو صحیح مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کہ پردہ کسی بھی اس نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی اس نے دیکھ لیا اپنے بھائی کو کرتے ہوئے تو اس کو وہ چھپاتا ہے تاکہ کسی کو اس کا عیب، اس کے گناہ کا اس کو پردہ ڈال دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی گارنٹی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ہمارے پاس عیب آ گیا ہے، کوئی غلطی ہم نے دیکھ لی ہے، کوئی گناہ ہم نے دیکھ لیا، اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اس پر پردہ ڈال
ڈال دیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کا پردہ دنیا میں بھی رکھے گا اور آخرت کے دن میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ لے تو یا تو اس کو بتا دے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اگر نہیں بتا سکتے تو اس عیب کو کہ پردہ رکھنا چاہیے، کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے بیان کیا ان احادیث پر منو ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔